السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایوننگ ٹائم اینڈ واک ٹائم. تو میں ابھی باہر نکلا تھا. موسم بڑا اچھا ہے آج کل. سردی تو ہے ابھی بھی ہمارے پاس. اٹس اینڈ آف جنوری. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے موسم. بٹ اسٹل ہیئر اینڈ دیئر وی ڈو ہیو سنو فال ایز ویل. اور آج پچھلے 2-3 دن سے بہرحال کافی اچھا ٹیمپریچر ہے. تو میں نے کہا جی آج ویکینڈ ہے تو ذرا واک کی جائے. اور تھوڑا سا کافی عرصے کے بعد موقع ملا کہ چلیں ادھر بھی تھوڑا سا یہاں پہ کچھ مناظر ریکارڈ کیے جائیں. ساتھ ساتھ بات یہ کرنی ہے کہ غلام حیدر بھائی کے حوالے سے انہوں نے جو ان کے جو ٹیم ہے اس وقت انصار برنی صاحب، انہوں نے بھی اس وقت جو لکھا ہے لیٹر صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان انوار کاکڑ صاحب، اور ساتھ ساتھ پھر جو دوسرے کرتا دھرتا ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ فارن افیئرس کے جو لوگ ہیں، فارن آفس کے لوگ ہیں، ان کو جو وزارت خارجہ ہے، فارن آفس جو بھی، ان کو کہ غلام حیدر کے 4 بچے جو ہیں وہ انڈیا پہنچ گئے. اور یہ ان سے سوال کیا ہے کہ وہ کیسے گئے وہاں پہ، اس کی تحقیقات کی جائیں. پاکستان کے حوالے سے انڈیا کے عزائم جو ہیں وہ آپ سب کے سامنے، اور اسی طرح دونوں ملکوں کے درمیان چپکلش ہے. تو یہ دیکھنے کی کوشش کی جائے کہ اور پروب کیا جائے کہ یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا. ایک خاتون جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیسے کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ پلاننگ کے تحت ہی سارا کچھ ہوا ہے. تو کویسچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کیا اس کا کوئی بینیفٹ ہوگا کہ نہیں. کیا جو ہماری اتھارٹیز ہیں، پاکستانی اتھارٹیز ہیں، اسپیسیفکلی جو ہمارے جو پریزیڈنٹ کا آفس ہے، اسی طرح پرائم منسٹر کا جو آفس ہے، کیا وہ ان کے کان پر جوں رنگے گی یا نہیں. تو دیکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آئی ڈو تھنک، جیسا کہ پہلے روشن عظیم صاحب نے بھی یہی لکھا تھا، لیکن چونکہ جو ہیں ہمارے انصار برنی صاحب جو ہیں وہ ان کی ریچ سماجی حوالے سے زیادہ ہے، سوشل ایشوز کے حوالے سے وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ریچ ہے. انٹرنیشنل فگر ہیں، وہ یو این او میں بھی رہ چکے ہیں. تو آئی ڈو ہوپ کہ ان کا اس لیٹر کا ویٹ مزید آئے گا، بڑھے گا، اور مزید جو ہے وہ کارروائی ہوگی. بٹ وی جسٹ ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ کچھ نکلتا ہے یا نہیں. ابھی تک تو بہرحال آپ سب جانتے ہیں کہ نا امیدی کی کیفیت ہے. پرسنلی میرے لیے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ انڈین اتھارٹیز کی طرف سے بھی کوئی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، اور اسی طرح پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں وہ بھی ظاہر ہے اس سارے چکر میں ابھی تک وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی جھاڑنا، انہوں نے تو مٹی بھی نہیں جھاڑی ہے یہ. تو اس لیٹر کا کیا بینیفٹ ہوگا، اس لیٹر سے کیا کوئی آئس بریکر جنریٹ ہوگا یا نہیں، وی ڈونٹ نو یٹ. بٹ we just have to wait and see. But at the same time, I do think these are important steps. اور انصار برنی صاحب جو ہیں وہ انڈیا میں بھی اب ایکٹیولی جو ان کے وہاں پہ کورسپونڈنس کرنے والے لوگ ہیں، وکلاء ہیں، ان کے ساتھ وہ بات کریں گے. اینڈ وی ڈو ہوپ کہ اس کے اچھے ریزلٹس نکلیں گے، کنکریٹ ریزلٹس نکلیں گے، اور نکلنے بھی چاہیے. بیکاز ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، یہ ایشو ہے، اور اس کو ویسے ہی لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو بس جو ہے نا وہ ایسے دو ملکوں کے درمیان کا مسئلہ، مذہب کا مسئلہ جو ہے وہ کمیونٹیز کا مسئلہ، ہندو مسلم کا مسئلہ بنا کے پیش کیا جائے. تو لیٹس سی کہ کیا بنتا ہے. شاید پاکستان کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، وزیر اعظم اور اسی طرح جو صدر پاکستان ہے، ان کے آفس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کا کچھ نہ کچھ وہ حفاظت کریں. I do hope کہ they'll take it seriously and they'll work on it. I hope so.
I'm not sure what you guys thinking about. بتائیے گا پھر. تھینک یو سو مچ اینڈ آئی ڈو ہوپ کہ آپ کو یہ چھوٹا سا اچھا لگا آج کا. ذرا آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ ہے تو سبزہ تو نہیں ہے ابھی. یہ بہت سرسبز ایریا ہوتا ہے ہمارا. کڈس کال اٹ ویلی ایریا, اور واک کے لیے بڑا اچھا ہے. جیسے ہی ابھی شروع ہوتا ہے ذرا سبزہ تو وہ بھی دکھائیں گے آپ کو. بٹ میری طرف سے تو یہ ہے کہ کائنڈلی ڈو سم فزیکل ایکٹیویٹیز. واک تو بہت ہی اچھی رہتی ہے, بائک رائڈنگ اور یہ ساری چیزیں. مائی سیلف ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ ٹو گیٹ آن ٹریک. کچھ مہینوں سے روٹین اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی پڑی تھی, بٹ ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ ناؤ ٹو اسٹارٹ اینڈ ٹو مینٹین ایکچولی the physical activity and specifically walk. Thank you so much everyone. Stay blessed.